لله الدرس الرابع عشر علاج الهموم والغموم 14واں درس غم و فکر کا علاج۔ دوستو، یہ دنیا غموں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے۔ یہ سب آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صرف نیک اعمال کرنے ہی سے درجات بلند نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العالمین جب اپنے خالص بندوں کو آزماتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور انسان جب مصیبت میں گھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ لہٰذا مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے۔ ہمیں اور آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ مصیبت اور غم سارے کا علاج اللہ کے تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ اس کے راز ہیں اور اس کے یہ ہیں سر ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جب کبھی ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہمیں جنت کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں جگہ عطا کرے گا، ہمیں جنت میں داخل کریں گے اللہ رب العالمین، اور یہ تمام مصیبتیں چلی جائیں گی اور تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ جنتی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے جس نے ہمارے سارے غم کو دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا اور بدلہ دینے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ جس رب ذوالجلال نے ہمیں ہمیشہ کے دارالاقامہ میں جگہ عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے، اب ہمیں یہاں کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی لغو باتیں نہیں، کوئی پریشانی کی باتیں نہیں ہیں۔ لہٰذا جن اسباب کا استعمال کر کے مصیبت کو دفع اور ٹالا جا سکتا ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس مرد اور عورت نے نیک عمل کیے حالت ایمان میں، اسے دنیا میں بھی ہم اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد ان کے عمل سے زیادہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ کیا ہی اچھا ہے، ہر حال میں مومن کے لیے بہتری ہے اور مومن کے علاوہ یہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر اللہ، اسے کوئی خوشی ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ وان اصابتہ الضراء صبر فکان خیر اللہ، اسے کوئی مصیبت آتی ہے اور صبر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 2، مومن اجر عظیم کو اپنے نظریے میں رکھتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی مومن کو پہنچتی ہے مشکلات اس کا ثواب اسے ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکة یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ مومن کو کوئی غم، مصیبت، پریشانی، تکلیف، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس سے بھی اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ تیسری بات یہ ہے کہ مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو وہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبت وقتی ہے، دنیا فانی ہے، اس کی لذت محدود ہے، ختم ہونے والی یہ دنیا ہے۔ لہٰذا یہ مصیبت کے بعد ایک لمبے اور طویل ایام آنے والے ہیں اور وہ ہے آخرت، اس میں ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ مصیبت کے بعد آسانی آئے گی اور ہمیں پریشانی صرف دنیا میں ہے، ہمارے درجات بلند ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ وہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان اسے بدلتے رہتے ہیں۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح یہ دنیا میں جو پریشانی آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ اس سے ہمیں نفس کو چاہیے کہ ہم اس کو صبر اور برداشت کریں اور پھر ہم ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ مالداری کسی کی چاہنے کی وجہ سے نہیں آتی اور غریبی کسی کے نفرت کی وجہ سے جاتی نہیں۔
اللہ نے اگر چاہا تو دنیا کی خوشیاں آ جائیں گی ہمارے پاس، اور اسی طرح دعا کرنے سے مصیبت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ہم نے میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہیے کہ رب قریب ہے، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ اور میرے بھائی، توکل اللہ سے مصیبت ختم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت اور شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم اور غم اور مصیبت اور پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ رب العالمین اسے ہمارے گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنائے، اور قیامت میں جنت میں ہمیں آرام نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔